الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے بچو، یعنی کہ قتل کے جرم کرنے سے بچو۔ یہاں پر لعلکم تتقون کا مطلب تقوی نہیں ہے، یہاں پر لعلکم تتقون کا مطلب گناہ سے بچنا ہے، قصاص کے گناہ سے بچنا مراد ہے۔ ابو العالیہ یہ تفسیر علامہ ابن کثیر کے استاد ہیں اور بڑے پائے کے محدث اور مفسر تھے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ قرآن مجید کی بہت ہی فصیح اور بہت ہی بلیغ آیت ہے کہ اس کے اندر قصاص کہتے ہیں برابر کے بدلے کو، برابر کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جائے، برابر کے بدلے میں کسی کا ہاتھ کاٹا جائے، برابر کے بدلے میں کسی کو فلاں فلاں سزا دی جائے۔ تو سزا کے اندر حیاتن زندگی ہے، تو سزا کے اندر کسی کو مارنے کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس کی تشریح و تفسیر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ایک مجرم ہے، وہ 50 بندوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ میرا سر اڑا دیا جائے گا، مجھے بھی ختم کر دیا جائے گا، تو وہ کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ تو قصاص کا مطلب ہوتا ہے مماثلت، برابری، یعنی کہ جس طرح اس نے جرم کیا اس جرم کا بدلہ آپ کو دلوایا جائے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جرم کا بدلہ جو ہے اپنے ہاتھ سے نہیں لیا جائے گا، حکومت اور قانون کے ذریعے سے لیا جائے گا۔ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ شریعت نے اس کا حکم بیان کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں قصاص، اور نمبر دو شریعت اس کا حکم بیان نہیں کرتی بلکہ قاضی کو اختیار دے دیتی ہے کہ اس قسم کا حکم نافذ کر دیا جائے، یعنی اس آدمی کو اذیت دے کر مارنا ہے، اس آدمی کو مارنا نہیں ہے لیکن اذیت دینی ہے، تو شریعت اس کا حکم بتا دیتی ہے کہ اس طریقے سے اس کا حکم نافذ ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے کفار کا قانون ہے کہ سزائے موت کے خلاف ہے، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اپنے سفر ناموں میں بہت سے واقعات اس قسم کے لکھے ہیں کہ امریکہ کے اندر سزائے موت پر کہ یہ بندہ مر جائے گا، بہت سی شکیں ہیں، اس کے بعد جا کے کہیں لگتی ہے، تو سزائے موت پر عام طور پہ پابندی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے 110 بچوں سے غلط کاری کی ہے اور وہ مزے سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور حقوق انسانی کی تنظیموں سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں مراعات دی جائیں، فلاں فلاں چیزیں دی جائیں۔ وہ اپنے جرم کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور بچوں کے ساتھ فلاں حرکت کرنے کے بعد، ان کو مارنے کے بعد، چونکہ قتل تو ہے نہیں، لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ $50 دے کر یا کتنے ڈالر دے کر اپنی جان خلاصی کر کے انہی کے والدین کو تنگ کرتا ہے۔ تو مسئلہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی، اس کی جان محفوظ نہیں ہے، یہ مجرم ہے، یہ بھلے سے مجھے مار دے، بھلے سے کس کو مار دے، میرے خاندان والوں کو مار دے، ایک چیز۔ نمبر دو چیز، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب سارا خاندان ڈرے گا کہ یا اس کے بدلے میں ہمیں نہ مار دیا جائے، اس کے بدلے میں میرے بھائی نے قتل کیا ہے، مجھے نہ مار دیا جائے، وہ سارا کا سارا خاندان چھپے گا۔ تو یہ جو دنیا کے قانون ہے عام طور پر یہ مجرم کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں، کون؟ جو بالکل بے گناہ ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو مجرمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر ان کو پتہ چل جاتا ہے جرم کیسے ہوتا ہے، پھر اس طریقے سے جرم بڑھتا جاتا ہے۔ دنیاوی قوانین آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پورے سال کے اندر کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300 مقدمے فارغ ہوتے ہیں، اور شریعت نے سامنے لکھے ہوئے ہیں 13,000 مقدمے کہ اگر آدمی عمل کرنا شروع کرے، ملا عمر کے دور کے اندر جو 5 برس گزرے ہیں، تو
ہمارے اکابرین بتاتے ہیں، اساتذہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دن میں 250 مقدمے فارغ ہیں، یہ جائز ہے یہ نہ جائز، چلو اس طرح چلو اس طرح، صلح ہوگی، معاملہ ختم۔ پورے برس کے اندر صرف 6 لوگوں کا قتل کیا گیا، قصاص لیا گیا۔ پورے 5 برس میں صرف 6 یا 11 لوگوں کا قصاص لیا گیا۔ پورے افغانستان کے اندر 5 برسوں کے اندر صرف 11 لوگ قتل ہوئے ہیں، صرف 5 چوریاں ہوئی ہیں، صرف 3 زنا کے کیس ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہے؟ شریعت کا قانون ہے، اس کی وجہ سے اس کے مطابق ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو اپنی الگ چیز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، برابری کا قانون بہت اہم ہے۔ شریعت کے اندر ہزاروں واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے قاضی تھے بصرہ کے، اور انصاف کا بول بالا، اور یہ ان کا بیٹا تھا۔ یہ بیٹا ایک دفعہ شکار پہ گیا تو سامنے دیکھا کسی کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں، تو اس نے مٹکوں کو تیر کا نشانہ بنایا اور مٹکے توڑنا شروع کیے۔ کرتے کرتے 30 مٹکے توڑ دیے۔ تو وہ آیا، اس نے دیکھا، بہت پریشان ہوا، رویا، دیکھ لیا کہ قاضی کا بیٹا ہے، اور پتہ تھا قاضی ایاز کس درجے کا آدمی ہے۔ تو قاضی ایاز کے پاس آیا، قاضی ایاز کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے نے میرے مٹکے توڑ دیے اور ایسے ایسے۔ تو بیٹے کو امید نہیں تھی کہ میرے باپ کے پاس جائے گا، میرے پاس آئے گا، پیسے پوسے لے کے چلا جائے گا۔ تو باپ نے ڈانٹا، اور پھر جو شریعت کا مسئلہ ہے کہ یہ توڑ دیے تو اب نمبر 1 تو اس کو سزا دی جائے، نمبر 2 جرمانہ ادا کیا جائے جو مٹکوں کی قیمت ہے۔ تو مٹکوں کی جو قیمت تھی بچے کو کہا کہ یہ ادا کرو۔ قاضی کا بیٹا ہے، اس کے پاس تحفے تحائف بھی بہت تھے، اس نے ایک جھٹ سے وہ قیمت ادا کر دی اور چلا گیا۔ قاضی جب شام کو آئے بیٹے کے پاس کہ بیٹا معاملہ تو عدل تو ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، کیونکہ تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ اس غریب کے دل پہ کیا گزری ہے، لہٰذا تم بھی مٹکے بنانے کا فن سیکھو تاکہ پتہ چلے کہ 30 مٹکے کتنی مشکلوں سے بنتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فرما بردار بیٹا تھا، اٹھ کے چلا گیا۔ 6 مہینے کے اندر اس نے 30 مٹکے بنائے۔ قاضی کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے 30 مٹکے بنا لیے ہیں۔ اس نے بندے بھیجے، مٹکے سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھے ہوئے تھے، بندے بھیجے، کہا کہ اس کے مٹکے سارے کے سارے توڑ دو۔ وہ 3-4 لوگ آئے اور انہوں نے تیروں کا نشانہ بنایا اور مٹکے توڑ دیے۔ تو وہیں پر گر کے رونا شروع کر دیا، اوہو میری 6 مہینوں کی محنت، اب ابا کو کیا دکھاؤں گا کہ میرے مٹکے تو سارے توڑ دیے، اب 6 مہینہ اور محنت کرنی پڑے گی۔ پھر قاضی نے دوبارہ بلایا، فرمایا کہ دیکھو تمہارا تو یہ روزگار نہیں ہے، تم نے تو صرف آزاد ہونا تھا، اس آدمی کا تو روزگار تھا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جو تم نے اس کی مٹکے اس کی آنکھوں کے سامنے توڑ دیے۔ تو اس کو کہتے ہیں قصاص۔ ایک ادیب بڑے ہی اچھے انداز میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عربی کے مقولہ جات ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ملک کے اندر سونے کی برسات ہو رہی ہو اور اس ملک کے اندر عدل نہ ہو، قصاص کا حکم نہ ہو، تو وہ ملک کنگال ہو کے رہ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا ہے، دنیا کے اندر ایسا ہی ہوا ہے۔ اور ایک ملک میں قحط پڑا ہوا ہے لیکن اس کا عدل مضبوط ہے تو وہ ملک کسی نہ کسی دن اوپر اٹھے گا اور سب سے اوپر نکل جائے گا۔ تو جہاں پر عدل ہوتا ہے، عدل کو محدثین مفسرین نے کسی بھی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا ہے۔ معیشت کسی ملک کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے۔ معیشت تباہ ہو جائے، اکانومی تباہ ہو جائے، دوبارہ جڑ جاتی ہے۔ اکانومی تباہ ہو جائے، قرضہ لے کے کاروبار کر کے کہیں سے تیل نکل آیا، کہیں سے گیس نکل آیا، کہیں سے پورٹ کو بیچ دیا، کہیں سے کوئی کام شروع کر دیا، کہیں سے زراعت نکل آئی، اکانومی تو کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے۔ لیکن جس ملک کا عدل تباہ ہو جائے وہ ملک تباہی سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ تو یہ اس لیے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے مماثلت کے اندر زندگی ہے، امن ہے، گہوارہ ہے، آسانی ہے، راحت ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اس آیت کے اندر قصاص کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ سمجھتا